بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے خطبے کے اندر دیکھیں اما بعد کے آگے فہذا مختصر مضبوط فی النحو، یہاں سے کتاب کا تعارف اور کتاب کا نام مصنف رحمہ اللہ بتا رہے ہیں۔ تو اس میں جو فا ہے پہلے اس کو دیکھیں۔ فا یہ جو اما بعد کو ہم نے شرط بنایا تھا، تو یہ فا اس کی جزا کی ہے، فا جزائیہ ہے۔ آگے ہادہ یہ اسم اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ الکتابو ہے، اور وہ الکتاب سے مراد خاص کتاب جو مصنف رحمہ اللہ لکھنا چاہتے تھے، جو ان کے ذہن میں تھی، تو اس کو محسوس امر محسوس کی طرح سمجھ لیا گیا اور اس کو مشار الیہ بنایا گیا۔ تو ہذا اسم اشارہ، الکتاب مشار الیہ، اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مبتدا، یا پھر ڈائریکٹ آپ اس طرح کہہ لیں کہ ہذا اسم اشارہ مبتدا، مختصر جو ہے یہ اس کی خبر بنے گا، لیکن ابھی اس کو موصوف بنائیں گے اور پھر آگے اس کی صفتیں جوڑیں گے، تو پھر جا کے یہ موصوف صفت سے مل کر خبر جا کے بنے گا۔ تو مختصر یہ باب افتعال کا اسم مفعول کا صیغہ ہے، مختصر جس کو کم کیا گیا ہے، جس کی عبارت تھوڑی ہے اور اس میں مطلب اور مفہوم زیادہ ہے، عبارت قلیل اور معانی کثیر۔ آگے مضبوط فی النحو، مضبوط یہ بھی مفعول کا اسم مفعول کا صیغہ ہے، تو یہ صفت ہے مختصر کی۔ تو مضبوط کا مطلب یہ ہے کہ جسم جو محفوظ ہے زیادہ لمبی عبارت سے، بے فائدہ باتوں سے، جس میں زائد چیزیں نہیں ہیں، تو یہ مضبوط صفت ہے مختصر کی۔ فی النحو، علم نحو میں، فی حرف جارہ النحوی مجرور، جار مجرور کو ظرف بھی کہتے ہیں، مفعول فی بھی کہتے ہیں، تو اس کو اگر متعلق بنا دیں مضبوط کے، مضبوط ہے نحو کے علم میں، تو بھی ٹھیک ہوگا، پھر مضبوط فی النحو یہ ایک صفت بن جائے گی۔ اور اگر جیسا کہ اساتذہ کرام سے ہم نے پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کائن نکال لیں، فی النحو اس کے متعلق کریں، تو کائن شبہ فعل اپنی ضمیر ہوا فاعل سے مل کر، اور فی النحو مفعول فی سے مل کر یا متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مختصر کی صفت ثانی بن جائے گی۔ اگر اس کو مضبوط کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو مضبوط کا یہ ہوا ضمیر جو ہوگی نائب فاعل بن جائے گی، اور فی النحو اس کے متعلق ہو جائے گا۔ تو مضبوط اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت مختصر کی، تو اس طرح بھی کر لیں یا اس طرح بھی کر لیں، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ ترکیب کے کئی احتمال ہوتے ہیں، لیکن ان احتمال میں یہ دیکھنا ہے کہ مفہوم عبارت کا جس طرح ہم ترکیب کر رہے ہیں وہ صحیح ہو، وہ فائدہ مند ہو، اس کی بات کوئی صحیح نکل رہی ہو، کوئی مکمل بات نکل رہی ہو۔ مضبوط ہے نحو کے علم میں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ کتاب مضبوط ہے، زائد چیزوں سے محفوظ ہے۔ یہ کتاب کائن ہے فی النحو، نحو کے متعلق، نحو کے بارے میں، علم نحو کے متعلق، تو دونوں طریقوں سے معنی، مفہوم، ترجمہ، مطلب صحیح نکل رہا ہے، تو دونوں ترکیبیں کر سکتے ہیں۔ جمعت فیہ، جمع کیے میں نے اس میں، اس سے مراد المختصر ہے، جو مختصر ہے وہ والی چیز اس میں میں نے جمع کیے ہیں، تو یہ جملہ فعلیہ ہوگا، لیکن آگے والی عبارتیں اس کے ساتھ جوڑ کر پھر
تو یہ بھی صفت بن جائے گی مختصر کی، جملہ فعلیہ ہو کر صفت ہوئی مختصر کی۔ تو صفتیں جتنی آپ بنائیں گے مختصر کی بنے گی، اور اگر آگے والی چیزوں کو درمیان میں جو فعل یا شبہ فعل آ رہے ہیں ان کے ساتھ جوڑتے چلے جائیں گے تو اس طرح آپ کی ترکیب مضبوط ہو جائے گی۔ اور ترکیب کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، کئی قسم کی ہوتی ہیں، بس شرط یہ رہے کہ آپ کی ترکیب جو ہے اس کے مطابق اگر ترجمہ کرتے ہیں تو وہ مفہوم ترجمہ اس کا مطلب وہ صحیح بن رہا ہو۔ تو جماعت فیہ جار مجرور متعلق جماعتوں کے ہو جائے گا۔ اسی طرح آگے جو ہے مہمات النحو، یہ مہمات النحو مضاف مضاف الیہ یہ مفعول بن جائے گا، یہ مفعول بھی ہی ہے۔ مہمات النحو، مہمات کے نیچے جو تا کے نیچے زیر ہے یہ اصل میں منصوب ہے، تابع جر کے ہے، تو نسبی حالت میں ہے لیکن تابع جر کے ہے۔ یہ مہمت ان کی جمع ہے۔ مہمت کا معنی ہوتا ہے مقصد، اہم قصہ، جس کو ہم ہمت بھی کہتے ہیں، جس کو ہم بھی کہتے ہیں، رنج غم۔ تو میں نے جمع کیے اس میں نحو کے مقاصد کو، اہم مسائل کو، اہم چیزوں کو، نحو کی اہم باتوں کو اس میں نے جمع کیے ہیں، یعنی نحو کے وہ مسائل اس میں ہیں جن کا جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ تو یہ مفعول بھی ہے جماعتوں کا۔ آگے ہے علی ترتیب الکافیتی، کافیہ کی ترتیب پر۔ علی حرف جر، ترتیب مضاف، الکافیت مضاف الیہ، مرکب اضافی ہو کر مجرور، علی حرف جار کا جار مجرور متعلق، اس کو جماعتوں کے کر دیں گے تو پھر یہ جماعتوں سارا مل ملا کے جا کے صفت بنے گا، اور اگر اس کو وہیں رہنے دیں، اس علی ترتیب الکافیہ کے لیے کائنون یہاں پہ نکال دیں تو پھر کائنون کے یہ متعلق ہو کر کائنون پھر وہ صفت بن جائے گا۔ تو کائنون کے متعلق کریں گے تو یہ الگ صفت بنے گا، اور اگر جماعتوں کے متعلق کر دیں گے تو پھر یہ ایک ہی صفت بن جائے گی۔ تو دونوں طرح ترجمہ اور مفہوم ٹھیک نکلتا ہے۔ مصنف یہاں کہتے ہیں کہ میں نے نحو کے اہم چیزیں، نحو کے مہمات، نحو کے اہم مقاصد کو کافیہ کی ترتیب پر، کافیہ کتاب کا نام ہے، جیسے یہ آپ ہدایت النحو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اسی طرح کافیہ بھی علم نحو کی ایک اہم کتاب ہے۔ تو کہتے ہیں اس کتاب کی ترتیب پر یہ کتاب میں لکھ رہا ہوں، اس میں جمع کر رہا ہوں، یا یہ کتاب اس کی ترتیب پر ہے، کافیہ کتاب کی ترتیب پر ہے۔ اور یہاں پر مصنف کا مطلب یہی ہے کہ جیسے کافیہ میں، کافیہ کے اندر پہلے اسم کی بحث ہے، پھر فعل کی ہے، پھر حرف کی ہے، تو میں نے اپنی اس مختصر کتاب میں بھی یعنی ہدایت النحو میں بھی یہی ترتیب رکھی ہوئی ہے۔ جیسے کافیہ میں پہلے مرفوعات کی بحث ہے، پھر منصوبات کی ہے، پھر مجرورات کی ہے، تو اس میں بھی وہی ترتیب ہے۔ اور مصنف کا یہ کہنا کہ کافیہ کی ترتیب پر ہے، یہ وللاکثر حکم الکل، جو مسائل اکثر ہوتے ہیں، جو ترتیب اکثر ہوتی ہے، جو ترتیب زیادہ ہوتی ہے، اس کو کل کا حکم دے دیتے ہیں، اس ترتیب سے ہے۔ کیونکہ بعض مسائل میں کافیہ کی ترتیب پر یہ نہیں ہے، کچھ مسائل ایسے ہیں کہ اس میں آگے پیچھے ہیں، کافیہ میں اور طرح ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں، تو وہ جزئی مسائل ہیں۔ لیکن زیادہ تر ترتیب یہی ہے کہ کافیہ کی جیسی ترتیب ہے اس کی بھی وہی ہے، تو زیادتی کو دیکھتے ہوئے کل کا حکم لگا دیا جاتا ہے۔ وللاکثر حکم الکل کے اعتبار سے یہ کافیہ کی ترتیب پر ہے۔ مکمل ایک ایک لفظ کافیہ کے مطابق ہو، ایک ایک جز کافیہ کے مطابق ہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کو ہم یوں کہیں گے کہ یہ کافیہ کی ترتیب پر اکثر مسائل کے اعتبار سے ہے، تمام مسائل، جمی مسائل کے اعتبار سے مراد نہیں ہے، کافیہ کی ترتیب پر اکثر مسائل کے اعتبار سے ہے۔ مبوبا و مفصلا بعبارت واضحۃ مع ایراد الامثلۃ
فی جمیع مسائلہا، اس میں دیکھیں مبوبًا و مفصلاً، مبوبًا اور مفصلاً جو ہے اس میں اسم فاعل کا صیغہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اسم مفعول کا صیغہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھتے ہوئے پھر ترکیب کی طرف توجہ رہے، ترجمے کی طرف توجہ رہے، ترجمہ پھر جو صیغہ پڑھیں اسی کا کیا جائے، اور یہ دونوں منصوب ہیں یہ دونوں منصوب ہیں حال ہونے کی وجہ سے۔ جب ہم مبوبًا و مفصلاً پڑھیں گے اسم فاعل کے صیغے، تو پھر یہ حال بنے گا جماعتوں میں جو تاپشتو ضمیر ہے فاعل کی، اس سے تاپشتو ضمیر ذوالحال بنے گی، اور یہ دونوں معطوف علیہ اور معطوف مل کر حال بنیں گے۔ پھر معنی اس کا یہ ہوگا کہ میں نے اس مختصر میں مقاصد نحو کو قافیہ کی ترتیب پر جمع کیا، اس حال میں کہ میں ان مقاصد کو مبوباً باب باب کرنے والا ہوں، و مفصلاً اور فصل فصل کرنے والا ہوں، یعنی اس کے باب باب اور فصل فصل الگ الگ کر کے بالکل واضح طور پہ جو ہے بیان کر رہا ہوں، بالکل واضح طور پہ الگ الگ ترتیب سے جمع کیے ہیں، باب باب بنا کر اور فصلیں فصلیں بنا کر، باب باب اور فصل فصل الگ کر کے۔ اور جب آپ اس کو حال تو بنائیں گے ہی دونوں صورتوں میں، اگر اسم مفعول کا صیغہ پڑھتے ہیں مبوبًا اور مفصلاً، مبوبًا و مفصلاً بعبارۃ واضحۃ مع ایراد الامثلۃ، تو جب آپ اس کو اسم مفعول کا صیغہ پڑھتے ہیں تو پھر اس صورت میں بھی یہ حال تو ہوگا، لیکن حال پھر جماعتوں کی تو ضمیر سے نہیں ہوگا، پھر جو پیچھے فیہ کا لفظ ہے اس مختصر میں، تو فیہ کی ہی ضمیر جو ہے یہ ذوالحال بنے گی اس مختصر میں، اس حال میں کہ وہ مختصر مبوبًا باب باب کی ہوئی ہے، و مفصلاً اور فصل فصل کی ہوئی ہے، اس میں باب باب اور فصل فصل الگ الگ کی ہوئی ہیں، وہ مختصر اس طرح بنی ہوئی ہے، تو پھر ترجمہ یوں ہوگا اور ذوالحال بدل جائے گا۔ آگے دیکھیں بے عبارت واضحۃ، واضح عبارت کے صاف، صاف و شفاف عبارت کے ساتھ، روشن جلد سمجھ آ جانے والی واضح عبارت۔ تو باجارہ عبارت موصوف واضحۃ صفت، یہ موصوف صفت سے مل کر مجرور باجار کا جار مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوں گے جماعتوں کے۔ عبارت کو یہاں پر ایک بات سمجھتے چلیں، عین بے اور رے، اگر آپ ہر لفظ کے مادے کو یاد کرتے ہیں تو آپ کو عربی زبان میں پڑھنے میں، سمجھنے میں، ترجمہ کرنے میں بالکل آسانی رہے گی۔ تو عین بے رے یہ ہے، یہ جس میں آئے گا تو یہ عین بے رے عبارت میں آتا ہے، تعبیر میں آتا ہے، تو تعبیر کا معنی ہوتا ہے، عین بے رے کا معنی ہوتا ہے خواب کے معنی مطلب مفہوم بتانا، خواب کی تعبیر بتانا، یعنی خواب کے عین بے رے بتانا، خواب کے معنی بتانا۔ تو عبارت میں بھی یہی چیز ہوتی ہے، عبارت بھی دل کے اندر جو حالات چھپے ہوتے ہیں خیر یا شر، ان کو تعبیر کی طرح عبارت زبان سے بول کر اس کو بتایا جاتا ہے۔ تعبیر میں بھی خواب میں جو خیر شر پوشیدہ ہوتی ہے اس کی تفسیر ہوتی ہے، تفصیل ہوتی ہے، تشریح ہوتی ہے، اسی طرح عبارت میں بھی دل کی باتوں کی تفسیر ہوتی ہے، تو عبارت کو اس لیے عبارت کہتے ہیں۔ تو عبارت اور تعبیر یہ ایک ہی چیز ہے، لیکن تعبیر خواب سے تعلق رکھتی ہے، عبارت دل کی بات سے تعلق رکھتی ہے۔ عبارت کلام، تو واضح عبارت، واضح الفاظ، واضح کلام کے ساتھ، مطلب یہ کہ اس کے معنی بغیر دشواری کے، بغیر مشقت کے، جلدی جلدی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائیں، واضح عبارت کا یہ مطلب ہے۔
جلدی جلدی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائیں۔ اور اس میں ایک چیز کی طرف بھی اشارہ کیا، جب قافیہ کا نام لیا تو لوگوں کو خطرہ ہو گیا کہ قافیہ جیسے مشکل ہے یہ بھی ویسے مشکل ہوگی، تو عبارت واضح کا لفظ بول کے بتا دیا کہ قافیہ کی طرح یہ مشکل نہیں ہے۔ آگے فرمایا ہے مع ایراد الامثلتی، مع مضاف ہے، ایراد الامثلتی یہ بھی مضاف مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ مع کا، تو مع اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ظرف بنے گا، مفعول فی بنے گا، لیکن بنے گا کس کا؟ کس کا اس کو مفعول فی بنائیں گے تو جا کے ترجمہ مفہوم مطلب ٹھیک ہوگا، تو وہ ہے واضحۃ، ایسی عبارت کے ساتھ جو واضح ہے، ساتھ مثالوں کے ہے، ساتھ ایراد لانے امثلت مثالوں کے، تو یہ مفعول فی ہوگا واضحہ کے، واضحہ اپنے مفعول فی اور ہیا ضمیر فاعل سے مل کر پھر یہ صفت بنے گی عبارت کی۔ تو یہاں پہ فرما رہے ہیں مصنف کہ اس میں مثالیں لائی گئی ہیں ساتھ ساتھ۔ اب جب ہم اس کو جوڑنے لگے عبارت کے ساتھ تو اگلی عبارت دیکھیں، فی جمیع مسائلہا، فی حرف جار، جمیعی مضاف، مسائل مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، تو مسائل مضاف اپنے ہا مضاف سے مل کر مضاف الیہ، جمیعی کا جمیعی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور فی جار کا، تو یہ جار مجرور کس کے متعلق جوڑیں گے تو ترجمہ ٹھیک ہوگا، تو یہ جا کے جڑے گا ایراد مصدر شبہ فعل کے ساتھ، تو ایراد مضاف الیہ بعد میں بنے گا لیکن اس سے پہلے فی جمیع مسائلہ اس کے ساتھ شبہ فعل کی صورت میں جا کے جڑے گا، اور مسائل جو ہے مسئلتن کی جمع ہے، تو تمام اس کے تمام مسائل میں، مہمات نحو کے تمام اہم مقاصد نحو کے تمام مسائل میں ساتھ لانے مثالوں کے، ساتھ لا کر مثالوں کے۔ مسئلے کا لفظی معنی تو ہوتا ہے پوچھنا، لیکن یہاں پہ مسئلے سے مراد قاعدہ، ضابطہ، قانون ہے، اور مسائل ہا کی جو ہا ضمیر ہے وہ مختصر کی طرف بتاویل رسالہ جائے گی یا اس کو مہمات النحو کی طرف لے جائیں، تو دونوں طرح ٹھیک ترجمہ نکلے گا۔ یہاں تک ہم نے ترکیب، ترجمہ اور تشریح اکٹھی کی ہے، تو اس کو اسی طرح سمجھ لیں گے تو اس طرح کتاب پڑھنا آسان ہوگا، لیکن جب آپ سے امتحانوں میں سوال کیا جاتا ہے جو پوچھا جائے پھر اسی کا جواب دیں، ترجمہ کہیں تو صرف ترجمہ لکھیں، ترکیب کہیں تو صرف ترکیب لکھیں، عبارت کہیں تو صرف اعراب لگائیں، تشریح پوچھیں جس لفظ کی، جس حرف کی یا پوری عبارت کی تو پھر وہ لکھیں۔ اور دوسری بات، اپنے آپ کو کوشش کریں، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے اس درجے سے، تو عبارت کو تیز تیز پڑھنے کی، پہلے اسی طرح ترکیبی انداز میں ساری عبارت کو سمجھیں توجہ سے، غور سے، پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا رٹا لگا لیا کریں، رٹا لگانے کے بعد تیز پڑھنے کی ایک عادت بنائیں۔ تو دیکھیں اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فہذا مختصر مضبوط فی النحو جماعت فیہ مہمات النحو علی ترتیب الکافیۃ مبوبا ومفصلا بعبارۃ واضحۃ مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلها من غیر تعرض للادلۃ والعلل۔ دیکھیں فہذا، پس یہ سے مراد یہ رسالہ یا یہ کتاب، مختصر مختصر ہے، مضبوط ہے، اختصار کی گئی ہے، مختصر ہے یعنی پر اثر ہے، مضبوط مضبوط ہے، محفوظ ہے زائد چیزوں سے، فی النحو علم نحو میں ہے، جماعت میں نے جمع کیا، فیہ اس رسالے میں، اس مختصر میں، مہمات النحو نحو کے اہم مسائل، نحو کے اہم مسائل، مہمات النحو نحو کی اہم چیزیں، علی ترتیب الکافیۃ کافیہ کی ترتیب پر، مبوبا و مفصلا اس حال میں کہ میں باب باب کرنے والا ہوں اور فصل فصل کرنے والا ہوں،
یعنی باب باب اور فصل فصل الگ الگ کرنے والا ہوں. بعبارت واضحۃ، ساتھ واضح عبارت کے ساتھ، مع ایراد الامثلۃ، ساتھ ایراد لانے، الامثلۃ مثالوں کے، ساتھ لے آنے مثالوں کے، فی جمیع مسائلہا اس کے تمام مسائل میں. یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے کیا بتا دیا کہ یہ قافیہ کی ترتیب پر تو ہے، لیکن قافیہ کی طرح اس کی عبارت مشکل نہیں ہے بلکہ واضح عبارت ہے. اور یہ بھی بتا دیا کہ ساتھ ساتھ مثالیں بھی اس میں موجود ہیں. اور مثال کسے کہتے ہیں؟ تو مثال کو اصطلاح کے اندر وہ چیز ہوتی ہے جو کسی قانون، کسی قاعدہ، کسی ضابطہ کی وضاحت کے لیے ہو، تاکہ مسئلہ، قانون، ضابطہ، بات مکمل اور واضح ہو کر سمجھ میں آ جائے اس مثال کے ساتھ. تو یہ یہاں اس کتاب میں مثالیں بھی موجود ہیں، عبارت بھی واضح ہے. اس لیے گھبرانا نہیں، محنت کرنی ہے اور سمجھنی ہے. جب یہ کتاب سمجھ آ جائے گی تو پھر قافیہ بھی انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کے علم و عمل میں برکت دے. تو یہاں تک عبارت کو بھی رٹا لگائیں، سمجھیں بھی صحیح، ترکیب کو بھی سمجھیں. آگے انشاءاللہ پھر پڑھیں گے. السلام علیکم.